بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 49 یعقوب کی آخری باتیں۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گی۔ آئے یعقوب کے بیٹوں جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ۔ اے روبن تو میرا پہلوٹا، میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے۔ تو میرے روب کی اور میرے طاقت کی شان ہے۔ تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا، تو نے اسے نجس کیا۔ روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا۔ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ آئے میری جان ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو، آئے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹی۔ لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگو ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شلوا نہ آئے۔ قومیں اس کی متی ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجہ کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا، اور وہ اپنے لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی سبب سے سفید رہا کریں گے۔ زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوگی۔ اشکار مضبوط گدھا ہے جو وہ بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی اچھی آرام گاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا عیفی ہے، جو چھوٹے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ آئے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ جد پر ایک فوج حملہ کرے گی، پر وہ اس کے دنبالہ پر چھاپا مارے گا۔ عاشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا۔ نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کے چٹان ہے۔ یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا، اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا۔ تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں۔ وہ یوسف کے سر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہوا نازل ہوں گی۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا۔ اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں، اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں۔ ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی۔ یعقوب کی وفات اور تدفین۔ پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا، میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں۔ مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو عفرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی اس مغارہ میں جو ملک کنعان میں ممرے کے سامنے مغفیلہ کے کھیت میں ہے، جسے ابراہیم نے کھیت سمیت عفرون ہتی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہیم کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی ہت سے خریدا تھا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ آمین اور آمین۔
بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا آخری باب نمبر 50۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا۔ سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری، اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں۔ اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فرعون کے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فرعون سے ذرا عرض کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں، تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کنعان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا، اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اور میں لوٹ کر آ جاؤں۔ فرعون نے کہا، جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر۔ سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائخ اور ملک مصر کے سب مشائخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے۔ وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقہ میں چھوڑ گئے، اور اس کے ساتھ رتھ اور سوار بھی گئے۔ سو ایک بڑا انبوہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ عتد کے کلحان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دلسوز آواز سے نوحہ کیا۔ اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا۔ اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کنعانیوں نے عتد میں کھلیحان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے۔ سو وہ جگہ ابیل مصرعیم کہلائی، اور وہ یردن کے پار ہے۔ اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا، کیونکہ انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مغفیلہ کے کھیت کے مغارہ میں، جسے ابراہیم نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، دفن کیا۔ اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دوبارہ یقین دلاتا ہے، اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کو خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم زبان سے ان کی خاطر جمع کی یوسف کی وفات۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا۔ اور یوسف نے افرایم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی، اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ آمین اور آمین۔